بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرمودہ 11 اگست 2023 بمطابق 11 ظہور 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 11 اگست 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت دانیال تصور صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت پر ہر دن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ذکر جلسے کی رپورٹ میں ہوتا ہے، لیکن مختصر وقت میں سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کس طرح لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے، کس طرح ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے، کس طرح دشمنوں کو ناکام کرتا ہے، ان میں سے چند آج بھی بیان کروں گا، کیونکہ یہ واقعات بہت سے احمدیوں کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ کنشاسا کے لوکل مشنری حمید صاحب لکھتے ہیں کہ ویرا شہر میں ہمارے ریڈیو پروگرام کو سن کر مقامی امام مسجد عیسیٰ صاحب نے جماعت سے رابطہ کیا اور مشن ہاؤس آئے، جماعت کے پیغام کو سمجھا اور بیعت کر لی، پھر اپنے گاؤں جا کر تبلیغ کی اور 24 افراد احمدیہ میں داخل ہوئے۔ بعد میں ہمارے مبلغ نے اس گاؤں کا دورہ کیا اور مزید 8 افراد جماعت میں داخل ہوئے۔ اس طرح وہاں نئی جماعت قائم ہو گئی، جبکہ دوسری طرف پاکستانی علماء سوائے مخالفت کے اور کچھ نہیں جانتے۔ کنشاسا کے صوبے مائندوم میں کہ ایک گاؤں میں معلم عمر منور صاحب کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، وہاں انہوں نے پمفلٹ تقسیم کیے، جس کے دوران بعض شرعی لوگوں نے پتھر مارے اور شور مچایا۔ معلم صاحب پتھروں سے بچتے ہوئے تبلیغ کرتے رہے۔ لوگ ان کے صبر و تحمل سے بہت متاثر ہوئے۔ وہاں کی مسجد میں جا کر انہوں نے لوگوں کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ کچھ لوگوں نے فساد کیا، لیکن لوگوں کے برا بھلا کہنے پر چلے گئے۔ امام صاحب جماعت کے وفد کو گھر لے گئے، وہاں کچھ اور افراد بھی تھے۔ 40-42 افراد نے جماعت کی تبلیغ سے متاثر ہو کر بیعت کر لی اور نئی جماعت قائم ہوگی۔ گنی بساؤ کے امام تمانے کہتے ہیں کہ آج تک ہم جماعت کے بارے میں یہی سنتے آئے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حدیث کو نہیں مانتے۔ انہوں نے جلسے کا پروگرام دیکھا اور کہا کہ آج ہم نے جلسے میں آپ کے خلیفہ کو دیکھا اور سنا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی نصائح فرمائی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جماعت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا ہمیشہ الہی جماعتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے یہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور نئی جماعتیں بھی قائم ہو رہی ہیں۔ بس ہمارے مخالف بھی جو پاکستان میں بھی ہیں صرف مخالفت بارے مخالفت نہ کریں، بلکہ ہماری تعلیم کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر جو اعتراض ہے پیش کریں۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار فرمایا ہے کہ تم لوگ یوں ہی مخالفت کرتے ہو، پہلے میری بات تو سنو۔ امیر صاحب لائبیریا نے لکھا کہ 2 سال قبل نمبا کاؤنٹی کے ایک ٹاؤن میں کچھ لوگ احمدیہ میں داخل ہوئے جو پہلے عیسائی یا لامذہب تھے۔ بیعت کے بعد ایک گھر کے برآمدے میں ان کی نماز اور تربیت کا انتظام کیا گیا۔ مبلغ مرتضی صاحب نے ایک دن نماز کے بعد مسجد بنانے کے لیے دعا کی تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مناسب زمین عطا فرمائے۔ ایک لامذہب شخص ڈاہن نے کہا کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میں اسے مسجد کے لیے دیتا ہوں، اور کچھ دن بعد اس نے بیعت بھی کر لی۔ لوگوں نے چیف کو شکایت کی، لیکن مسجد مکمل ہو گئی۔ اس علاقے میں یہ پہلی مسجد ہے، مسجد نور۔ اس طرح غیر مسلم اور تحریت کے ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رکھ رہے ہیں، بلکہ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ برونڈی کے ایک قصبے میں سنی مسجد کے امام نے بہت کوشش کی کہ جماعت کی مسجد کو بند کروایا جائے، لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ ہمارے مولوی صاحب کو بلایا اور وفات مسیح کے بارے میں بحث شروع ہوئی۔ ہمارے مولوی نے جب دلائل دیے تو ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور جماعت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ انہیں کے ایک شخص نے کہا کہ جماعت کا اسلام سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا نہیں۔ آپس میں ہی ان کی لڑائی ہو گئی اور حکومت نے 3 ماہ کے لیے ان کی مسجد کو بند کر دیا۔ اب یہ طریق نام نہاد علماء پاکستان کی طرح ہر جگہ اختیار کر رہے ہیں کہ احمدیوں کی مسجدیں بند کرواؤ یا مینار اور محرابیں گرا دو، جبکہ پاکستان کے کسی قانون میں نہیں لکھا کہ احمدیوں کو مینار بننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حکومت ان نام نہاد مولویوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، اور یہ مولوی نقصان پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ خود ہی سب مر جائیں گے۔ پاکستان میں ہمارے قرآن کی اشاعت پر پابندی ہے، ترجمے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
بعض لوگوں پر ایسے کیسز درج ہوئے ہیں کہ تم قرآن کیوں سن رہے تھے؟ یہ نام نہاد مسلمانوں کا اسلام ہے۔ اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھول رہا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں اشاعت قرآن کریم کس طرح کر رہے ہیں۔ تنزانیہ کے ایک معلم صاحب نے بتایا کہ 30 کلومیٹر دور سے ایک شخص کا فون آیا کہ وہ قرآن کریم کا سواحلی ترجمہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ ان کے علاقے میں مل جاتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے جماعت کا ترجمہ اور تفسیر پسند ہے اور یہی چاہیے۔ مغربی دنیا میں بھی بعض ممالک جیسے سویڈن اور ڈنمارک وغیرہ ہیں میں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، وہیں جب اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کی جاتی ہے تو مخالفین کے رویے بدل جاتے ہیں۔ آج جماعت احمدیہ ہی قرآن کریم کے مقام کو بلند کرنے اور اس کی تعلیم پھیلانے میں کوشاں ہے۔ حضور انور نے آسام، گینی بساؤ، مالی اور تاجکستان میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ فلپائن کے ایک جزیرے میں 139 بیعتیں ہوئیں، جن میں 2 پرنسپل اور 1 امام مسجد بھی شامل ہے۔ اب تک 4 امام مسجد احمدی ہو چکے ہیں۔ ایک امام کا کہنا ہے کہ اب یہ مسجد بھی جماعت کی ہے۔ مسجد کے ساتھ مہلکہ زمین بھی ایک شخص نے ہبہ کی ہے جہاں مشن ہاؤس بنانے کا ارادہ ہے۔ مالی کے ریجن سکاسکو کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مشن ہاؤس آیا اور بیعت کرنے کا کہا۔ اس نے بتایا کہ ایک دن جماعت کا ریڈیو سنتے سنتے آنکھ لگ گئی، خواب دیکھا کہ 2 تصویریں ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ بچے شور کر رہے ہیں کہ امام مہدی آگے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصویریں دیکھیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی تصویر اور میری تصویر دیکھی تو پہچان لیا کہ یہی تو خواب میں دیکھا تھا۔ برکینا فاسو مہدی آباد کے ایک ناصر سعید وجیکا صاحب بیان کرتے ہیں، جب ہمارے گاؤں کی اکثریت نے احمدیت قبول کر لی تو ہمارے ایک عزیز نے ہمیں سعودی عرب بلایا اور خانہ کعبہ دکھا کر کہا کہ وہابیت اختیار کرو، احمدیت چھوڑ دو۔ میں نے کہا اس مقدس مقام کے سائے میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے جماعت احمدیت چھوڑنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے حالت ایمان میں موت دے دے۔ ان کا عزیز برکینا فاسو ملنے واپس آیا تو الحاج ابراہیم صاحب نے تبلیغ کی اور وہ احمدی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جو ہمیں احمدیت چھوڑنے کا کہہ رہا تھا خود احمدیت کا شکار ہو گیا۔ نائجیریا کے رہائشی ایک شخص کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ اس سے قبل وہ احمدی مخالف گروہ کے سرگرم رکن تھے۔ احمدیت قبول کرنے کے بعد شدید مخالفت کا سامنا کیا۔ ایک روز کھیتوں میں کام کر رہے تھے، شدید طوفان آیا۔ مخالفین کی یہ بات ذہن میں آئی کہ ایک روز تم کام سے واپس آؤ گے تو اپنا گھر تباہ و برباد دیکھو گے۔ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت تیری جماعت ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام وہی موعود و مہدی ہیں جن کی خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو میرا گھر گرنے نہ دینا۔ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر کمرہ محفوظ تھا، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا تھا، جبکہ ارد گرد کے تمام گھر تباہ ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک الہی جماعت ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ نظر آتی ہیں، جنہوں نے ہمیں حقیقی اسلام کی تعلیم دی۔ یہ واقعات احمدیت کی سچائی کی دلیل ہیں اور لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی نظریں کھولے اور ایمان اور یقین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ان دنوں میں کووڈ کی وبا دوبارہ پھیل رہی ہے، لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور انور نے خطبہ جمعہ کے آخر پر مکرمہ امت الباری صاحبہ بنت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ، مکرم ثاقب کامران صاحب وقف زندگی اور نائب وکیل سمیع بصری، ان کے بیٹے عزیزم عارب کامران اور مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق داؤد صاحب آف بینن کی وفات پر ان کی جماعتی خدمات کا تذکرہ فرمایا اور بعد از نماز جمعہ ان مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کا بھی اعلان فرمایا۔ الفضل روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 14 اگست 2023، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔